اسرائیل فلسطینی تنازع کی جڑیں 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے اول میں ہیں۔ یہودی اور عربوں کے درمیان بڑی قوم پرست تحریکوں کی پیدائش کے ساتھ دونوں نے مشرقی بستی میں اپنے لوگوں کے لیے خود مختاری حاصل کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازعات میں تاریخی، سیاسی، مذہبی اور علاقائی مسائل سمیت متعدد عوامل شامل ہیں۔ اسرائیلی اور فلسطینی دونوں ہی اس سرزمین سے مضبوط دعوے اور جذباتی وابستگی رکھتے ہیں جسے وہ اپنا وطن سمجھتے ہیں، جس نے کنٹرول اور خود مختاری کے لیے جدوجہد میں اہم کردار ادا کیا۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازعات کے متعدد نقصانات ہیں جو اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے ساتھ ساتھ وسیع تر خطے کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ تنازع کے نتیجے میں فلسطینیوں کی ہزاروں جانیں شہید ہوئیں، ان میں عام آدمی اور فوجی دونوں شامل ہیں۔ اس نے خاندانوں اور برادریوں کے لیے بے پناہ مسائل کھڑے کیے اور تشدد اور انتقامی کارروائیوں کے سلسلے ابھی تک جاری ہیں۔ تشدد کے متواتر پھیلنے کی وجہ سے گھروں، اسکولوں، ہسپتالوں اور دیگر اہم انفراسٹرکچر کی تباہی ہوئی ہے، جس سے انسانی صورتحال مزید خراب ہو رہی ہے اور خطے کی تعمیر نو اور ترقی کی کوششوں میں رکاوٹ ہے۔ تنازع نے ایک انسانی بحران پیدا کر دیا ہے، خاص طور پر غزہ اور مغربی کنارے میں رہنے والے فلسطینیوں کے لیے۔ بہت سے فلسطینی بنیادی خدمات جیسے کہ صحت کی دیکھ بھال، تعلیم اور صاف پانی تک رسائی سے محروم ہیں، اور وہ غربت اور شدید پابندیوں اور نقل مکانی کے حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اسرائیل کی ہسٹری کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں ہسٹری میں جانا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ یہ سب شروع کہاں سے ہوا۔ تو آئے چلیں 1948 سے 2023 تک کا سفر طے کرتے ہیں۔ 1948 دنکپا، یہ فلسطین کے مسلمانوں کا ماس ڈسپلیسمنٹ اور ایکسپلژن ہے۔ 1948 میں اسرائیل کے قائم ہونے کے بعد تقریباً 7 لاکھ فلسطینی اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ان کا ملک ان سے چھین لیا گیا۔ کئی فلسطینی ریفیوجیز بن گئے اور اپنے گھروں میں واپس نہیں جا سکے۔ 1967 دی سکس ڈے وار، اسرائیل کی قریبی عرب ملکوں سے چھوٹی سی جنگ میں اسرائیل نے ویسٹ بینک، ایسٹ یروشلم، غزہ اسٹرپ اینڈ گولان ہائٹس کو آکوپائی کر لیا۔ آج بھی اسرائیل ان علاقوں کو آکوپائی کر رہا ہے، جبکہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس کو کنڈیم کیا ہے۔ 1982 دی فرسٹ لبنان وار، اسرائیل نے لبنان میں داخل ہو کر کچھ سال کے لیے اس کے کچھ حصوں کو آکوپائی کیا۔ جنگ میں کئی فلسطینی اور لیبنیز سویلینز کی موت ہوئی۔ 1993 اوسلو اکارڈز، اسرائیل اور فلسطینی لبریشن آرگنائزیشن نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا جس میں دونوں ملکوں نے اپنی تجربات کی بیس پر ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کیا اور پیس ایگریمنٹ کی نیگوسیشن کا پروسیس شروع کیا، لیکن یہ پیس پروسیس آخر میں فیل ہو گیا۔ 2000 سیکنڈ انتفاضہ، یہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان بڑھتا ہوا تشدد کا دور تھا جو کہ کچھ سالوں تک چلا۔ اس میں فلسطینی اسرائیلی ملٹری فورسز کے ظلم کا شکار ہوئے، جبکہ کچھ اسرائیلی سیویلینز کو فلسطینی ملیٹنٹس نے نشانہ بنایا۔ 2002 سیپریشن وال کی تعمیر، اسرائیل نے ایک دیوار تعمیر کی جو کہ ویسٹ بینک کو اسرائیل سے سیپریٹ کرتا ہے۔ اس دیوار کو فلسطینی ظلم کا ایک نشان سمجھتے ہیں کیونکہ وہ ان کی موومنٹ اور ریسورسز کے استعمال پہ پابندی لگاتا ہے۔ 2008-9 آپریشن کاسٹ لیڈ، اسرائیل نے غزہ میں ملٹری آپریشن شروع کیا جس میں 1400 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے، جن میں کئی سیویلینز تھے۔ 2014 آپریشن پروٹیکٹیو ایج، اسرائیل نے پھر سے غزہ میں ملٹری آپریشن شروع کیا جس میں 2200 سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے، خاص طور پر بچوں کو نشانہ بنایا گیا اور انفراسٹرکچر اور گھروں کو بہت نقصان پہنچایا۔ 2021 شیخ جراح ایوکشن، اسرائیل نے ایسٹ یروشلم کے شیخ جراح نیبرہڈ کے کچھ فلسطینی فیملیز کو ان کے گھروں سے نکالنے کی کوشش کی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ غزہ میں 11 ڈے ملٹری آپریشن کا سلسلہ شروع ہوا جس میں 254 فلسطینی شہید ہوئے اور کئی بلڈنگز انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا۔ 2023 کرنٹ سچویشن، اسرائیل کی فلسطین کے قریبی ملکوں سے ہونے والی ملٹری ایڈ اور ویپنری کا یوز بھی فلسطین کے اگینسٹ جاری ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے سیٹلرز فلسطین کے علاقوں میں جا کر گھروں اور زمینوں پر قبضہ کر لیتے ہیں اور فلسطینی ریزیڈنٹس کو وہاں سے نکال دیتے ہیں۔ اسرائیل کی پالیسیز اور ایکشنز کے بارے میں کئی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز نے کنڈیم کیا ہے، لیکن اب تک کوئی افیکٹو ایکشن نہیں لیا گیا۔
ریسنٹلی مسجد اقصیٰ میں ہونے والے اٹیکس کی پوری دنیا نے مذمت کی، لیکن اب تک اس پر بھی کوئی افیکٹو ایکشن نہیں لے گیا۔ اس عید خدمت کراچی کے ہمراہ اپنے فلسطینی بھائیوں کو دعاؤں میں نہ بھولنے کا عہد کرتے ہیں، کیونکہ دیٹس the least we can do۔